بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفواد ملفوظات سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی 21ویں مجلس پہلی جلد سے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوائد الفواد کی پہلی جلد 21ویں مجلس میں فرماتے ہیں، اسی سال ماہ مبارک رجب کی 13ویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ بندے سے کچھ پوچھا کہ تم زیادہ تر کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو؟ گیا تو پوچھا کہ تم زیادہ تر کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ بندے نے آپ کے بعض مریدوں کا نام لیے اور عرض کیا کہ ان کی خدمت میں رہتا ہوں۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجدی نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں آپ کے بعض بزرگ مریدوں کے نام لیے اور عرض کیا کہ میں ان کی خدمت میں رہتا ہوں۔ آفرین فرمائی، خوش ہوئے، شاباشی فرمائی، اور یہ شعر زبان مبارک پر آیا۔ آپ کی زبان مبارک پر یہ شعر آیا جس کا ترجمہ یہ ہے، عاشقوں کے ساتھ بیٹھو اور عاشقی کا غم کھاؤ۔ عاشقوں کے ساتھ بیٹھو، عاشقوں کا اور عاشقی کا غم کھاؤ، اور جو عاشق نہ ہو اس سے قربت کم رکھو۔ جو اللہ کا عاشق نہ ہو اس کی قربت کم رکھو۔ یہ شعر پڑھا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ ابو سعید ابو الخیر کا کہا ہوا ہے۔ یہ حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ مشائخ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ فلاں کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے۔ کسی کا حال معلوم کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کس قبیل سے ہے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قبیل سے ہے۔ پھر لیلۃ الرغائب کی فضیلت کا ذکر آیا۔ لیلۃ الرغائب کی فضیلت کا ذکر آیا۔ اب لیلۃ الرغائب کیا ہے اس کے حوالے سے آگے فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ رغائب جمع ہے رغیب مرغوب کی۔ رغیب یعنی جس سے رغبت کی جائے، مرغوب کی جمع، رغیب کی جمع ہے۔ یعنی اس رات میں بہت سی نیکیاں ہیں۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک نماز جو لیلۃ الرغائب میں آئی ہے، جو لیلۃ الرغائب میں آتی ہے، جو کوئی اس کو ادا کرتا ہے وہ اس سال میں نہیں مرتا۔ جو لیلۃ الرغائب ادا کرتا ہے وہ اس سال نہیں مرتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک شخص تھا جو برابر یہ نماز پڑھتا تھا۔ جس سال اس کی وفات ہونی تھی جب سال ختم پر آیا تو وہ رات جو لیلۃ الرغائب ہونی تھی اسی کے دن میں وفات پائی۔ یعنی جس رات لیلۃ الرغائب تھی اسی دن اس نے وفات پائی، یعنی اس پورے سال تک جی لیا۔ پھر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کا ذکر آیا۔ اویس قرنی کی نماز کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ یہ نماز تیسری، چوتھی یا پانچویں رجب کو ہے۔ تیسری، چوتھی یا پانچویں رجب کو ہے۔ اس کے بعد فرمایا 13ویں، 14ویں، 15ویں بھی آیا ہے۔ 13ویں، 14ویں، 15ویں بھی آیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک روایت سے اس طرح بھی ہے 23 یا 24 یا 25ویں رات۔ 23 یا 24 یا 25ویں رات۔ اس کے بعد اس نماز کی فضیلت میں بہت کچھ فرمایا۔
اس کے بعد اس نماز کی فضیلت میں بہت کچھ فرمایا. اسی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ مدرسہ معاذی میں ایک مولوی تھے جنہیں مولانا زین الدین کہتے تھے. بڑے دانشمند آدمی تھے. جو بھی مسئلہ ان سے پوچھا جاتا شافی جواب دیتے اور مباحثے میں فلسفیانہ طریقے سے حصہ لیتے. جب بھی ان سے مباحثہ کیا جاتا فلسفیانہ طریقے سے حصہ لیتے. ان سے ان کی تعلیم کا حال پوچھا گیا. ان سے ان کی تعلیم کا حال پوچھا گیا. بولے میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے. بولے میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے اور کسی کی شاگردی بھی نہیں کی ہے. کسی کی شاگردی بھی نہیں کی ہے. جب بوڑھا ہو گیا تو ایک دفعہ خواجہ اویس سے قرنی کی نماز پڑھی. جب بوڑھا ہو گیا تو ایک دفعہ خواجہ اویس قرنی کی نماز پڑھی اور دعا کی الہی میں بڑھاپے کو پہنچ گیا اور کچھ تعلیم حاصل نہ کی. مجھے علم کرامت فرما. مجھے علم کرامت فرما. مجھے علم عطا فرما. حق تعالی نے اس نماز کی برکت سے علم کا دروازہ مجھ پر کھول دیا. اس نماز کی برکت سے مجھ پر علم کا دروازہ کھول دیا گیا. یہاں تک کہ جس مسئلے کی گفتگو آتی یہاں تک کہ حال یہ ہوا جس مسئلے کی گفتگو آتی میں بخوبی اس کی تشریح کرتا ہوں اور پوری درستی کے ساتھ اسے بیان کرتا ہوں. نماز کی برکت وہ ایسے کرنے کی نماز کی برکت کہ علم کا دروازہ ان پر کھول گیا اور وہ اتنے ماہر ہو گئے کہ بخوبی جس مسئلے پر بھی گفتگو ہوتی اس کی کما حق ہو تشریح کرتے اور مکمل صحیح اس مسئلے کو بیان کرتے تھے. اس کے بعد فرمایا کہ آخر رجب میں بھی ایک نماز آئی ہے. رجب کے آخر میں بھی نماز آئی ہے درازی عمر کے لیے. عمر کی درازی کے لیے. اس سلسلے میں حکایت بیان فرمائی. اس سلسلے میں حکایت بیان فرمائی. شیخ بدر الدین غزنوی علیہ الرحمۃ والغفران متواتر یہ نماز پڑھتے تھے. بدر الدین غزنوی متواتر ہمیشہ یہ نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد فرمایا کہ میں نے شیخ ضیاء الدین پانی پتی علیہ الرحمہ کے صاحبزادے شیخ نظام الدین سے سنا ہے. شیخ ضیاء الدین پانی پتی کے صاحبزادے شیخ نظام الدین سے سنا ہے کہ جس سال میں نے شیخ بدر الدین غزنوی علیہ الرحمۃ والغفران کی وفات تھی جس سال میں شیخ بدر الدین غزنوی علیہ الرحمۃ والغفران کی وفات تھی اس سال انہوں نے یہ نماز ادا نہیں کی. اس سال یہ نماز ادا نہیں کی. ان سے کہا گیا کہ اس سال یہ نماز آپ کیوں نہیں ادا کی. آپ سے پوچھا گیا بدر الدین غزنوی سے پوچھا گیا کہ اس سال یہ نماز آپ نے کیوں ادا نہیں کی. بولے میری عمر میں اب کچھ باقی نہیں. میری عمر میں اب کچھ باقی نہیں ہے. وہی ان کی وفات کا سال تھا. وہی ان کی وفات کا سال تھا. سلسلے نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ لیلۃ الرغائب نماز ویسے کرنے فرائض کے ساتھ ساتھ نمازوں کی بالخصوص نوافل نماز کی محبوب الہی اپنی مجالس میں اس سے پہلے بھی پچھلی مجالس میں بھی نماز کی تلقین آپ نے فرمائی. اس مجلس میں بھی نماز کی تلقین فرمائی. اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مشائخ کے یہاں نماز کی بڑی اہمیت رہی. فرائض ادا ہی کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی خاصا اہتمام ان کے یہاں ہوا کرتا تھا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان مشائخ کے صدقے قاضیگان چشت کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں
فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان ملفوظات کی برکتیں اور ان ملفوظات کا فیضان عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے سننے میں جو کچھ غلطیاں ہوئیں اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔